بات کر رہے ہیں. تو چلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں لیکن باہر جا کر قبروں پہ بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہی لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں, چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ بھی خالص دودھ ہے لیکن دودھ میں کتنا پانی ملایا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں نماز میں آپ پڑھ کیا رہے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ کو گھر میں آپ کے ابو آپ کی امی ابو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو. ہاں ابھی پڑھ لیتا ہوں, تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں, ابھی بہت ٹائم ہے پڑھ لوں گا. اینڈ ٹائم پہ آپ اٹھے اور آپ نے جلدی ٹکریں ماری, تو آپ نے نماز کیا پڑھی؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ نے بس اپنا فرض پورا کرا, آپ نے سر سے اتارا بوجھ اپنے. تو یہاں پہ ان نمازیوں کی بھی بات ہو رہی ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤن, جو ریاکاری کرتے ہیں. واٹ از ریاکاری؟ ریاکاری از شو آف کرنا, دکھاوا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. ریاکاری ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے آپ کو خود پسند کرنا, اپنے آپ کی تعریفیں کرنا, دکھاوا کرنا, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس انسان نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. جس انسان نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, نعوذ باللہ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو شہید ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, تم نے میرے لیے اپنی جان قربان نہیں کی, تم نے لوگوں کے سامنے شہید کہلانے کے لیے, اپنے جھنڈا اونچا کرنے کے لیے, دکھاوا کرنے کے لیے اپنی جان دی تھی اور لوگوں میں تمہاری واہوائی بھی ہو گئی, تو تمہیں اس چیز کا صلہ مل گیا. اب منہ پھیرو اور جاؤ سیدھا جہنم کے اندر. اسی طرح ایک عالم دین کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں ساری زندگی آپ کا احکام, قرآن, یہ سب چیزیں لوگوں کو بتاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, تم نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا, تم نے لوگوں میں اپنی تعریف اور اپنے جھنڈے اونچے کرنے کے لیے یہ بات کی تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم دین کہیں, تمہاری تعریفیں کریں, اور تمہیں اس چیز کا انعام مل گیا. لوگوں نے تمہاری بہت تعریف کری اور تمہیں دنیا میں اس چیز کا صلہ مل گیا. اب تم منہ پھیرو اور جاؤ جہنم کے اندر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت خالص ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور جو نہیں دیتے برتنے کی چیزیں بھی کسی کو مانگنے پر. وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کسی کے پاس نمک ختم ہو گیا, آلو ختم, پیاز ختم, ٹماٹر ختم, پین ختم, پینسل ختم, پیپر نہیں ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں, وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں دے رہے, آپ نے صاف منع کر دیا بھائی میں نہیں دے سکتا یا میں نہیں دے سکتی, یہ کیا دن مانگنے آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہترین اخلاق, آخرت پر ایمان اور بہترین عبادت. یہ سورہ آپ کے لیے آئینے کی طرح ہے. اس سورہ کو دیکھیں, پڑھیں, اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ایسا تو نہیں ہے یہ خرابی ہمارے اندر موجود ہو, اور اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. سو اف یو لائک مائی ویڈیو, kindly like my video and repost it, share it with your family and friends because it is a very big sadaqah jariyah. جزاک اللہ.